لیکن میرا ایک پیغام ان دوستوں کے لیے ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہیں یا وہ دیوبندی ہیں، وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نکل جائیں، لیکن وہ نکل نہیں سکتے، لیکن آل شیخ اپنے معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں۔ ہاں، کچھ علماء حق ہر جگہ میں ہوتے ہیں، سعودی عرب میں بھی علماء حق ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو جب آپ کے چاروں شانے چت ہو جائیں، یعنی کہ کوئی آپ آدمی کو گلے سے پکڑ لے کہ اب بتاؤ جواب، یعنی کہ آپ کے خلاف کوئی بڑا سے بڑا ٹھوس ثبوت آپ کے منہ پہ مارے آپ کے کو جھوٹا کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس زبردست پوائنٹ، بہترین جواب ہے۔ رمضان شریف میں افطاری کا جو سامان مسجد میں پہنچتا ہے وہ بھی سعودی ریالوں سے پہنچتا ہے، تو پھر کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ دکھا دیں کسی دیوبندی عالم دین کی ویڈیو کہ جو کھل کے MBS کے خلاف بات کرے، موجودہ حکومت کے خلاف بات کرے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 3-4 دن سے سعودی عرب کی ایک ویڈیو وائرل ہے، جس کا میں نے تھوڑا بہت ذکر لاسٹ ویڈیو میں بھی کیا کہ ریاض سیزن جو چل رہا ہے اس میں کچھ ناچ گانے کا پروگرام تھا، کچھ فیشن شو تھا، اس میں خانہ کعبہ یعنی کہ کعبۃ اللہ کی شبیہ یعنی کہ اسی شکل کا ایک سٹیج بنایا گیا اور اس کے ارد گرد لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں۔ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کو جو بریلوی لوگ ہیں وہ تانے دے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جواب دو۔ آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جہاں توحید کا گاڑا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اہل حدیث اور دیوبندی حضرات جتنے بھی ہیں وہ بالکل خاموش تھے، ایسا کہ جیسے سانپ سوکھ جاتا ہے، نہ اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی جواب دے رہا ہے، نہ اس کے حق میں دے رہا ہے، بالکل ان کی طرف سے یہ خاموشی تھی۔ اور بریلوی حضرات جو مسلک والے لوگ ہیں ان کے پاس تو ایک ٹھوس قسم کا یعنی کہ ثبوت تھا کہ ان سے جواب لینے کا کہ بتاؤ بھائی اب کیا ہو رہا ہے سعودیہ میں۔ تو دیوبندی اور اہل حدیث بڑے بڑے عالمی دین ہے، کسی نے کوئی اس کے حق میں ابھی ویڈیو میرے سامنے سے تو کم از کم نہیں گزری، لیکن مولانا طاہر اشرفی جس کا مسلک یعنی کہ دیوبند ہے، اس نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ جو مخالفین ہیں یعنی کہ یقیناً بریلوی حضرات ہیں، انہوں نے جو اس کے اوپر الزام لگانے والے ہیں، جو طاہر اشرفی کے مخالفین، جو سعودیہ کے مخالفین ہیں، وہ حق کے بکے رہ گئے۔ اب ان کے پاس کوئی بھی سوال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا زبردست جواب دیا طاہر اشرفی نے، بلکہ صرف بریلوی حضرات کو بھی جواب نہیں دیا، اس نے دنیا کے ہر شخص کو ایک ایسا پوائنٹ بتا دیا، یعنی کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر کو ماننے والا ہے، کوئی مذہبی لیڈر کو ماننے والا ہے، تو اگر کسی کے سیاسی لیڈر یا مذہبی لیڈر کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو وہ ایسا پوائنٹ بتا دیا، ایسا کلیہ بتا دیا طاہر اشرفی نے کہ وہ آگے وہ جواب دے گا تو پھر اس کے مخالفین کی بس ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ مولانا طاہر اشرفی کا جو جواب دیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، اس جواب میں کئی اور سوال جنم لیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات نے جو مسلک کے بریلوی والے ہیں ان کی عزت رکھ دی، اور وہ جو سالوں سال الزام لگا رہے ہیں وہ الزام بھی سچ ہو گیا، اور طاہر اشرفی نے ہی قبول کیا ہے۔ اور اس کے بعد مولانا طاہر اشرفی نے جو جواب دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو احترام ہے اور تقدس ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ موسم ریاض میں کعبۃ اللہ کی شبیہ کی تصاویر کی کسی بھی طرح سے تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بے بنیاد اور فیک تصاویر بنانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری محبت آل سعود سے، پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا، آل سعود سے ہماری جو محبت ہے وہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہے، اور وہ جب تک حرمین شریفین کے خادم ہیں، کون؟ آل سعود، تو یہ محبت رہے گی۔ سب سے پہلے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، بس اب دنیا کی کوئی طاقت بھی، جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو اپنے مخالفین کو دینے کا، جب آپ کے چاروں شانے چت ہو جائیں، یعنی کہ کوئی آپ آدمی کو گلے سے پکڑ لے کہ اب بتاؤ جواب، یعنی کہ آپ کے خلاف کوئی بڑا سے بڑا ٹھوس ثبوت آپ کے منہ پہ مارے آپ کے کو جھوٹا کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس زبردست پوائنٹ، بہترین جواب ہے جھوٹ ہے، بس۔
جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ان کو دکھاؤ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، آپ کو عمران خان سے بغض ہے۔ تو اس طرح کا جواب دیا طاہر اشرفی صاحب نے کہ یہ جھوٹ ہے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم آل سعود سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حرمین شریفین کے تابع ہیں، وہ حرمین شریفین کے خادم ہیں، نوکر ہیں۔ کون؟ آل سعود۔ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین ایک لفظ بھی آل سعود یعنی حکومت کی مرضی سے نہیں بول سکتے۔ وہاں ان کو تقاریر خطبے لکھ کے دیے جاتے ہیں، اگر انہوں نے اس تقریر میں کوئی ایک لفظ بھی جوڑا تو فوراً اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ یہ غالباً آج سے 6-7 سال پہلے ہے، حرمین شریفین میں خطبے کے دوران، عید کے قربانی کی عید تھی، اس کے بعد کوئی جمعہ تھا، اس خطبے کے دوران ایک حرمین شریفین جو امام کعبہ تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ جو آل سعود ہے وہ کس کے ہے؟ وہ حرمین شریفین کے خادم ہیں، نوکر ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، یار اتنا بھی جھوٹ بولا جاتا ہے صرف غلامی دکھانے کے لیے، کہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آل سعود آل شیخ اور برطانیہ کا معاہدہ ہے، اور اس کی بار بار تصدیق ہو رہی ہے۔ آل سعود آل شیخ کا معاہدہ ہے کہ آل سعود نے کہا ہے کہ دینی معاملات میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ختم کرنا ہے، آپ نے صحابہ کرام کی نشانیوں کو ختم کرنا ہے، آپ نے کس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا ہے، کس کے اوپر کافر کا فتویٰ لگانا ہے، کوئی بھی آپ نے مذہبی معاملات میں کچھ بھی کرنا ہے، حکومت آپ کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ معاہدہ تھا، اور آل سعود نے کہا تھا کہ ہم حکومت چلانے میں جو بھی کام کریں، ہمارے جو بھی سٹیپ ہوں گے، جو بھی ہم فیصلہ کریں، آپ لوگوں کی جرات نہیں ہے کہ حکومت کے معاملات میں آپ عمل دخل کریں۔ تو آج دیکھ لو کہ سعودی عرب نے، اہل شیخ نے گورنمنٹ سے فنڈ لے کے پوری دنیا میں اپنے مسلک کو، اپنے فالوور بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور فنڈنگ کس نے کی؟ حکومت نے کی۔ اب یہ حکومتی فیصلہ تھا، اب یہ MBS کا فیصلہ ہے، اب یہ آل سعود کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سعودیہ کو ماڈرن بنانا ہے، ہم نے سعودیہ کو فحاشی کا اڈا بنانا ہے۔ لیکن آل شیخ اپنے معاہدے سے 1.25 سال پہلے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اس معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو سام سوکھ گیا ہے، ان کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور پاکستان کے جو علماء کرام ہیں، پاکستان کے جو ماننے والے ہیں طاہر افریدی آدمی، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ ہے۔ آج سعودی میں کیا ہو رہا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی سعودیہ کو ماننے والے پاکستان میں ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، شروع سے ان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں بریلوی عقیدے والے، بریلوی مسلک والے، کہ بھئی آپ کی جو آل سعود کی حکومت ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بعد قائم کی گئی تھی، یہ کوئی توحیدی یا یہ کوئی سچے مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، یہ برطانیہ کی حکومت ہے، یہ برطانیہ کی سازش تھی، یہ آل سعود برطانیہ کے پالتو ہیں، یہ امریکہ کے اشارے کے اوپر ناچنے والے ہیں۔ یہ شروع سے جو بریلوی حضرات ہیں یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں جی وہاں تو توحید کا قلعہ ہے، وہاں تو توحید ہے پاکستان میں، یعنی کہ کسی بھی اگر میلاد پاک کا جھنڈا بھی اٹھا لیا تو یہ خرافات ہے، یہ مشرک ہو گئے۔ لیکن آج وہاں مندر کھل رہے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی توہین، اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں یورپ سے لڑکیاں، برہنہ لڑکیاں نچائی جا رہی ہیں، فحاشی کے اڈے کھول رہے ہیں، سینمے کھول رہے ہیں، بیچ کھول رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آل شیخ اپنے معاہدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں۔ ہاں کچھ علماء حق ہر جگہ میں ہوتے ہیں، سعودی عرب میں بھی علماء حق ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی اگر اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے وہاں، تو ان کے منہ میں اتنے ریال اور اتنے دینار دیے جاتے ہیں کہ وہ جس طرح طاہر اشرفی نے بیان دیا ہے کہ نہیں جی یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، ان کو الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے جو علماء سو ہوتے ہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ
सब कुछ वाज़ेह हो गया कि जो आज से 1.25 साल पहले इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आले सऊद की, आले नजद की जो असलियत बताई थी, वो आज तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गई है। लेकिन मेरा एक पैगाम उन दोस्तों के लिए है, चाहे वो अहले हदीस हैं या वो देवबंदी हैं, वो पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएं, लेकिन वो निकल नहीं सकते। क्यों? कि वो कहते हैं कि ये जो काम कर रहा है, हम मानते हैं बुरे काम हो रहे हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? एमबीएस कर रहा है। इसमें आले शेख का काम नहीं है, इसमें पहले जो जिनके हमारे अबा अजदाद यानी कि हमारे अकाबरीन देवबंद जिनके गुलाम थे, जिनको बाप दादा समझते थे, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत तौहीदी थे, लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग आके खराफात फैला रहे हैं, ये इस तरह से पत्ती गली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं सकते। आज भी इनकी इतनी जुर्रत नहीं है। हाँ, अगर ऐसी बात इतने तक तो मानते हैं ना, दिखा दें किसी देवबंदी आलिम दीन की वीडियो कि जो खुल के एमबीएस के खिलाफ बात करे, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बात करे, वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह गवाह है कि मैं ऐसे अहले हदीस और देवबंदी मस्जिदों को जानता हूं कि मुझे यह बताया गया है कि रमजान शरीफ में अफ्तारी का जो सामान मस्जिद में पहुंचता है वो भी सऊदी रियालों से पहुंचता है। तो फिर कैसे ये बात कर सकते हैं? ये बात नहीं कर सकते। अल्लाह की जात ने हर मोड़ पे जो उलमाए हक है उनको सुरखरुई रखा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक सुरखरुई रहेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।